خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور قدوس نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو آپ کے اپنے چینل نیو لائف پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سب پاکستان میں ایک بہت کٹھن وقت دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا، سوات، بنیر اور کئی دوسرے علاقے بارشوں اور سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اکثر خبروں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ دراصل وہ وقت ہے جب بادل اچانک پھٹ جاتے ہیں اور تھوڑے ہی وقت میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے۔ جو پانی گھنٹوں میں برسنا چاہیے وہ چند منٹوں میں زمین پر آ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہاڑوں اور وادیوں میں طوفانی پانی بہہ نکلتا ہے، گھروں، کھیتوں اور جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہم نے حال ہی میں خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں دیکھا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ صرف ایک قدرتی حادثہ ہے یا خدا ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے؟ بائبل مقدس میں سب سے پہلا بڑا سیلاب نوح کے دور میں آیا۔ جب زمین پر گناہ اور بدی بڑھ گئی تو خدا نے زمین کو سیلاب کے ذریعے پاک کیا، مگر نوح اور اس کے گھرانے کو کشتی میں بچا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا سزا ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ ہی نجات کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے لوکا 21 باب اور اس کی 11ویں آیت میں فرمایا، اور بڑے بڑے بنجال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آخری زمانے میں آفات زیادہ ہوں گی۔ جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہے۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ سیلاب ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اپنی زندگیاں دنیاوی چیزوں پر نہیں بلکہ خدا کے کلام پر قائم کریں۔ میرے عزیزو، پاکستان کے موجودہ حالات ہمیں ایک بڑی حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی طاقت، دولت اور منصوبوں پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر صرف ایک رات کی بارش سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اصل حفاظت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ملک میں کرپشن، ناانصافی اور بے ایمانی عام ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں، اس کے حضور جھکیں اور اپنی زندگیاں اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ یہ وقت صرف سوچنے کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔ سیلاب زدہ خاندان ہماری دعاؤں اور مدد کے منتظر ہیں۔ یسوع نے فرمایا، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عملی طور پر ان خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جیسے اس نے نوح کو سیلاب میں بچایا اور بنی اسرائیل کو دریائے یردن پار کرایا، وہ آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو خاندان اپنے پیارے کھو چکے ہیں تو انہیں تسلی دے، جو بے گھر ہیں انہیں پناہ دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ اے خدا، ہمارے ملک کے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں توبہ اور نجات کی راہ دکھا، یسوع کے نام میں آمین۔ یاد رکھیں، مشکلات وقتی ہیں مگر خدا کی محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ کوئی طوفان، کوئی سیلاب ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، آئیں اس سیلاب کو صرف ایک آفت کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ خدا کے پیغام کے طور پر سنیں۔ پاکستان کو آج دعا، ایمان اور توبہ کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں ہے اور اسی میں ہمیں سکون اور امن ملتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔